السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 34 آپ نے سماعت کیا تھا پچھلی مرتبہ۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں ایک بہت خوبصورت باب کے ساتھ، باب نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قسم، محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قد آور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 95۔ اس مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا۔ وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں
سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگائے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا۔ غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ چلے جا رہے تھے کہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی، ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی، اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت اس سے قیمت کا تقاضا کرنے لگ گئے تو اس نے کہا خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو؟ کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت بولے ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 35، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر ان لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ ملتے ہیں اگلے باب میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔